اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسان کو ایک محدود وقت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں دوسری مخلوقات کا مخدوم بنایا ہے اور اس کو اپنا خادم بنایا ہے۔ ساری مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لگا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خدمت سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایسی خدمت کی ضرورت نہیں جس طرح ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہے۔ یہ اس میں اپنے آپ کو تکھائے گا، کپائے گا، پوری عمر اسی میں صرف کرے گا۔ قرآن کریم میں اسی تکھنے، تکھانے، دوڑنے، رونے دھونے کو اللہ جل شانہ نے کبد سے تعبیر کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، منگ انسان بس تومانیوں کے ستڑوں کے بے آرامیوں کے منڈ توڑوں کے پیدا کرے۔ ہم نے انسان کو کبد میں، مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ مخلوق کی مشقت نہیں اٹھائے گا، مخلوق کی خدمت نہیں کرے گا، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی دین کی خدمت اور اللہ کی بندگی کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حدود مقرر کیے ہیں۔ حدود، تلک حدود اللہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں کے اندر حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اس سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ کہیں فرمایا یہ اللہ جل شانہ کے حدود ہے، جو اس سے تجاوز کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ حدود، یہ اس کو پار نہیں کرنا، اس کو آپ اصولوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں، ضابطوں سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ضابطے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ حدود ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ قاعدے ہیں، اور اسی کو احکام بھی کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس انسان کے اندر اس قسم کی قوتیں ڈالی ہیں کہ جو اس حدود کو پلانگ سکتا ہے، اس کو پار کر سکتا ہے۔ وہ قوت اللہ جل شانہ نے پتھر میں، درخت میں، جانوروں میں نہیں پیدا کی، یہاں تک کہ فرشتے، اللہ جل شانہ نے ایسی پاکیزہ مخلوق پیدا کی ہے کہ ان میں عقل بھی ہے۔ درختوں میں عقل نہیں ہے، جانوروں میں عقل نہیں ہے، لیکن فرشتوں میں عقل ہونے کے باوجود بھی حدود کے پار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ حد سے اس طرف جا ہی نہیں سکتی، اور یہ انسان حد سے اس پار جا سکتا ہے۔ اس کا امتحان اسی میں ہے کہ یہ حد کے اندر رہے۔ اگر یہ حد کو پار کرتا ہے، حد کو توڑتا ہے، تو اس سے بس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، اور اسی کی وجہ سے یہ اس کی سزا بھی اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن پوری سزا آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ کے یہ ضابطے ہیں۔ انسان کی ان صفات کو، ان قوتوں کو
جس میں حد کو پار کرنے کی صلاحیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کھلی چھوڑی ہے، یہ حدود آخرت میں نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک قوت انسان کی ذکر کرتا ہوں، شہوت۔ شہوت جس معنی میں ہم لیتے ہیں یہ اس کا ایک معنی ہے، ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے، یعنی صرف جماع کے اندر ہم اس کو لیتے ہیں، شہوت پوری کر لی، نہیں۔ عربی زبان میں یہ شہوت کا لفظ چاہت، نفس کی خواہش پورا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ نفس کی جو بھی خواہش آپ پوری کریں یا آپ شہوت پوری کر رہے ہیں، تو یہ قوت دنیا کے اندر اس کو حدود کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور آخرت میں جنت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال لیتا ہوں، اسی جی کے اندر آیا کہ میں مختلف قسم کے مشروبات پیوں، شربتیں، پانی، تو آپ پانی پی سکتے ہیں، دنیا میں دودھ پی سکتے ہیں، لسی پی سکتے ہیں، شربت پی سکتے ہیں، لیکن شراب نہیں پی سکتے، شراب نہیں پی سکتے، پیشاب نہیں پی سکتے، خون نہیں پی سکتے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حد مقرر کی ہے، اس کو آپ پار نہیں کر سکتے۔ اگرچہ آپ کے نفس کے اندر تقاضے اور جذبات ابھریں گے کہ مجھے شراب دے دو، لیکن آپ نہیں دو گے، طاقت اس میں ہے حد پار کرنے کی، آپ نے اس کو حد کے اندر ہی رکھنا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں اور مختلف قسم کی چیزیں چاہتا ہے، تو آپ حرام جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے، شیر نہیں کھا سکتے، چیتا نہیں کھا سکتے، گیدڑ اور لومڑی نہیں کھا سکتے، ہاتھی کا گوشت نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ اب دنیا کے اندر ایسی اقوام بھی رہتی ہیں بعض کے جن کے ہاں خنزیر کا گوشت یعنی بڑے دعوتوں میں، بڑے کھانوں میں، بڑے یعنی ایک نایاب ڈش کے طور پر میں کہوں گا اس کو استعمال کرتے ہیں، لوگ پیش کرتے ہیں ہدایہ تحائف میں، ان کا جی چاہتا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ جل شانہ نے حد مقرر کی، نہیں وہاں تک نہیں جانا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حد ہے، اس کو پلانگنا نہیں۔ لباس کے اندر آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں مختلف قسم کے کپڑے پہنوں، لیکن جو کپڑے آپ کے لیے شریعت میں پابند ہیں، وہ حد ہیں، وہ آپ نہیں پہن سکتے۔ آپ ریشمی لباس مرد نہیں پہن سکتے، سونے کے کنگن، سونے کی چوڑیاں، سونے کے لاکٹ، سونے کی بالیاں، سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتے۔ یہ زینت کی چیزیں ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے حد مقرر کی ہے۔ لباس آپ ریشم کا نہیں پہن سکتے، وہ لباس جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ مرد نہیں پہن سکتے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ جل شانہ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو اپنے آپ کو لباس اور پوشاک اور حلیے میں عورتوں جیسا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ لوگوں سے عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عورت اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ لوگ شادیوں کے موقع پر مختلف خوشیوں میں لوگ جو ہے وہ بعض مردوں کو نچاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی ایک حد ہے، لیکن یہی شہوت کی قوت جنت کے اندر اس کو کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فردوس سے 4 نہریں بہتی ہیں، اور وہ نہر ہر جنتی کے گھر میں، وہ 4 نہروں میں سے ہر نہر گئی، ایک پانی کی نہر، ایک شہد کی نہر، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک شراب کی نہر۔
آخرت میں ایسا شراب جنتیوں کو پیش کیا جائے گا ختامہ مسک، اس پر مہر مشک لگا ہوا ہو. یہاں پر بھی کسی بوتل پر مجھے تو پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ دکھائے بھی نہیں، آپ سب کو نہ دکھائیں، مہر لگی ہوگی کہ یہ بن ہے، پیک ہے، اوریجنل ہے، اس پر کوئی مہر لگی ہوگی. وہاں پر اس پر بھی مہر لگی ہوگی، اس میں کوئی چیز اندر گئی نہیں ہے. تو اس کی جو مہر ہے اس کے بارے میں فتویٰ ختامہ فی مسک، ایسی مشروب اور شراب پیش کی جائے گی. وہاں پر شراب آپ کے لیے حلال، جی میں آتا ہے کہ میں پیوں. اس لیے قرآن کریم میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، جو شہوت تمہاری جی میں ابھرے، کسی کھانے کے لیے، کسی لباس اور پوشاک کے پہن کے لیے، کسی عورت کے ساتھ جمع کرنے کے لیے. یہاں 4 کی قید ہے، مرد کر سکتے ہیں، وہاں 4 کی قید نہیں ہے. اور یہاں پر قوت اور طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جنتی ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر جمع کی قوت ہوگی. یعنی ایک ہی وقت میں دنیا کا ایک شخص ایک بیوی کے ساتھ جمع کر سکتا ہے ایک ہی دفعہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اتنی کم مقدار میں کرے جنتی تو وہ 100 بیویوں کے ساتھ کر سکتا ہے. اللہ جل شانہ اس کو بھی پوری کرتا ہے. اسی پتہ نہیں کتنی کتنی بیویاں اس کو دی جائے گی. تو وہاں پر ان چیزوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے وہ جو کچھ تمہاری جی میں ہے، مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو جیوں کو اچھی لگے، نفس کو، دل کو نہیں. دل دنیا کے اندر دل بزرگ ہے، وہ اچھی چیزیں چاہتا ہے، اور دنیا کے اندر نفس بدماش ہے، یہ بری چیزیں بھی چاہتا ہے. لیکن وہاں دل کے اوپر فیصلے نہیں ہوگے، وہ نفس کے اوپر ہوگے، نفس میں جو آئے گا. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں، طالب علمانہ سوال کرتے ہیں، بعض طلبہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہاں پر نسوار ملے گا جنت میں، اس لیے کہ مجھے تو نسوار اچھا لگتا ہے. تو در حقیقت جو شخص نسوار ڈالتا ہے منہ میں، اس کی طبیعت تھوڑی سی گندی ہے، تھوڑی سی. اور جنت میں گندی طبیعت والا کوئی ہوگا ہی نہیں. جو سگریٹ پیتا ہے اس کی طبیعت تھوڑی سی گندگی، اس میں خبث ہے. جس طریقے سے ہم کھانا کھاتے ہیں، فرشتوں کے اندر کھانے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی، اس طریقے سے جنتی کے دل کے اندر گندی چیز کے مانگنے کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی. جی میں بھی نہیں آئے گا کہ نسوار میرے پاس، وہ کہے گا نسوار کے گندی چیز، سگریٹ، چرس، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نہیں ہو. البتہ شراب کے اندر وہاں کے جو فوائد ہیں، ان فوائد کی وجہ سے وہ ہو. دنیا میں اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ دنیا کے اندر شراب میں یہ فائدہ ہے، چہرہ اس سے نکھرتا ہے اور لال سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، ان فوائد کے ہوتے ہوئے اللہ جل شانہ نے اس کو حرام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں مضر ہے، آخرت میں یہ چیزیں. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آخرت ہے کہ جہاں پر حدود نہیں. دنیا کے اندر انسان کے لیے حدود میں رہنا ہی مفید ہے، حدود میں رہنا ہی شرافت ہے، حدود میں رہنا ہی عزت ہے. حد سے نکلنا دنیا کے اندر انسان کے لیے سراسر ذلت ہی ذلت. ایک زمانہ تھا کہ یونان کے لوگ، جو آج کل ہم افرنج، انگریز اور عیسائی وغیرہ سے پکارتے ہیں، وہ لوگ بھی قمیص، شلوار اور سر کو چھپانے کے لیے جو بھی آپ کہیں، کوئی ٹوپی، کوئی اور چیز اس کو پہن دیتے، جبہ یہ پہنتے تھے. آہستہ آہستہ یہ لباس ختم ہو گیا، پینٹ شرٹ آ گیا، آستین وہ کٹ گئے، بازو نظر آئے، کھل گئے.
پھر جو ہے وہ اس کے اندر اور بھی ہوئی. تو ہمارے پشاور کے اندر بھی صدر میں آپ ایسے لوگ دیکھیں گے نوجوان یا 40 50 60 سال کی عمر کے بوڑھے، وہ بھی اس کے اندر جنگی کے اندر جنگیا لے کر اس کے اندر گھومتے. اب یہ جی میں جو کچھ آتا ہے انسان وہ کرتا ہے تو باہر ملکوں کے اندر سنا ہے اور یہ بات تحقیق تک پہنچ گئی ہے، یہ سچ ہے. ایسی جگہ ہیں کہ وہاں پر ثلاثی مجرد گھومتے ہیں، جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، عورت اور مرد مخلوط، ننگے، خالص ننگے، اس لیے ان کے جی میں آتے. لیکن اس سے وہ اتنے تنگ ہے کہ اپنے آپ سے ان کو گھن آتی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد تو کوئی اور چیز ہے نہیں، اور نفس کو کسی جگہ پر جا کر رکنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ آگے کو روز کچھ اور ہو، لیکن اور ہے نہیں. اس لیے وہ تنگ ہوتے ہیں اور یہاں تک جا کر پھر خودکشی کرتے ہیں کہ اور تو مزے ختم ہو گئے بس. یہ تو اللہ جل شانہ کی بڑی مہربانی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو حدود میں رکھا ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہی حدود کو دنیا میں احکام کہتے ہیں. جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. طلاق کے مسائل بیان کیے تو حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا، نکاح کے مسائل بیان کیے تو حدود اللہ کا لفظ استعمال کیا. 3 طلاق کے مسائل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق 2، تیسری طلاق تو بیوی جدا ہو گئی، اجنبی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ نکاح میں بھی نہیں لا سکتے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح نہ کرے. اگر اس کو آپ توڑتے ہیں یعنی پھر اس کو بیوی رکھتے ہیں تو یہ اللہ کے حدود ہیں، اور اللہ جل شانہ کل قیامت کے بارے میں